آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو تیسری صدی کے آخر میں پیدا ہوئے۔ یہ دور رومی سلطنت کے شہنشاہ ڈائیکلیشین کا تھا، جو 3 دوسرے لوگوں کے ساتھ حکمرانی کا اختیار بانٹتا تھا۔ ڈائیکلیشین نے آہستہ آہستہ مسیحیت کو برداشت کرنے کے رجحان کو تبدیل کیا، جس کی وجہ سے مسیحیت پر آخری حد تک پہنچنے والے ظلم و ستم کا آغاز ہوا۔ سن 303 عیسوی میں ڈائیکلیشین اور اس کے ایک ساتھی حکمران گلیریس نے ایک فتویٰ شائع کیا، جس کے تحت گرجا گھر تباہ کر دیے گئے، صحیفے جلا دیے گئے، رومی دیوتاؤں کے لیے قربانی دینے سے انکار کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں پینکراس نام کا ایک 14 سالہ لڑکا بھی شامل تھا، اور آج کی ہماری ویڈیو اسی مقدس کے متعلق ہے۔ پینکراس جدید دور کے ترکی ایشیا مائنر کے علاقے فریجیا کیسوکارس میں سن 289 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین رومی باشندے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کی پیدائش کے دوران فوت ہو گئیں، اور آپ کے والد کی وفات کے وقت آپ کی عمر محض 8 برس تھی۔ آپ کے والدین کے بعد آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی۔ انہی کے ہمراہ مقدس پینکراس روم میں آئے اور سلین کی پہاڑیوں میں رہنے لگے۔ یہاں آپ کا ایک بنگلہ تھا۔ آپ اور آپ کے چچا دونوں نے مسیحیت کو قبول کیا، اور مقدس پینکراس بہت جوش کے ساتھ مسیح کی منادی کرتے تھے اور اس کی گواہی بھی دیتے تھے۔ مسیحیوں پر رومی شہنشاہ ڈائیکلیشین کے مظالم کے دوران پینکراس کو رومی اتھارٹیز کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ رومی خداؤں کی قربانی چڑھائے، لیکن پینکراس نے بڑی دلیری اور جرأت کے ساتھ انکار کیا، جس پر ڈائیکلیشین بہت متاثر ہوا کہ اتنی کم عمری میں ایک نوجوان کا اس قدر پرعزم ہونا، نہایت جرأت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے ایمان سے انکار نہ کرنا نہایت حیران کن بات تھی۔ بادشاہ نے پینکراس کو عہدہ، دولت اور طاقت دینے کا وعدہ کیا، اس شرط پر کہ وہ ان کے خداؤں کو سجدہ کرے، مگر مقدس پینکراس نے سب کچھ ٹھکراتے ہوئے یہ ہرگز قبول نہ کیا، جس پر رومی شہنشاہ نے ان کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ 12 مئی سن 303 عیسوی کو ویا اورلیا کے مقام پر ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اسی طرح اس نوجوان نے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی پر اپنے لہو سے مہر کر دی۔ اگرچہ پینکراس کی موت کو ایک سانحہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن خدا نے اسے اچھے کے لیے استعمال کیا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں کی آپ سے عقیدت بڑھنے لگی، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے انگلینڈ میں مسیحیت وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ مقدس پینکراس کے نام پر انگلینڈ میں ایک چرچ بھی موجود ہے۔ اس 14 سالہ لڑکے کو کم ہی معلوم تھا کہ اس کی یہ بہادرانہ موت تمام عمر کے بادشاہوں، مذہبی رہنماؤں اور تمام آدمیوں کو متاثر کرے گی۔ آج جب ہم اس شہید بچے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو ہم اتنی چھوٹی عمر میں اس کی اس ہمت پر بھی غور کرتے ہیں کہ وہ عمر میں بچہ جبکہ ایمان میں بوڑھا تھا۔ مقدس پینکراس نے اپنے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دی۔ پہلے زمانوں سے ہی مقدس پینکراس کی قربانی کو عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1969 سے آپ کی عید 12 مئی کو منائی جاتی ہے۔ مقدس پینکراس براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں آپ کے ایمان اور ہمت کی تقلید کرتے رہیں، اور ہمیشہ غیر معبودوں کو رد کرتے ہوئے سچے اور حقیقی ایمان پر چلتے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔